بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے مسئلے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں جس موضوع کو لے کر، جس مسئلے کو لے کر ہر ایک اپنی جگہ پہ پریشان بھی ہے اور مسئلے کا حل بھی تلاشنے کی کوشش میں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نئی نسل کا نوجوان ذہنی تناؤ اور ذہنی پریشانی کا شکار کیوں ہے۔ کیونکہ اس مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے آراء ہیں، بہت ساری اس میں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان آج ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی جو بہت دیر میں کر لیتے ہیں۔ پہلے ایک اصولی بات میں آپ حضرات سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا بنانے والا رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کا جو موجود ہوگا، یعنی جس چیز کا جو بنانے والا ہوگا، بنانے والے ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی درکار کیا ہے، اس چیز کی ضرورت کیا ہے۔ بالکل جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام کو اس چیز کی معلوم ہے، اس چیز کی معلومیت ہے، اس چیز کا علم ہے رب ذوالجلال والاکرام کے پاس کہ انسان کی ضرورت کیا ہے۔ اور رب نے ایک عجیب و غریب سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہے اس چیز کو رب ذوالجلال والاکرام نے بنا بھی رکھا ہے، اس چیز کو بھی وجود بخشا ہے۔ دیکھیے، جیسے انسان ایک بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے نیچرل طور سے ماں کی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جس دودھ کے ذریعے سے وہ بچہ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا ہے، جسمانی پریشانیوں کا شکار نہیں ہے، وہ بچہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ اس کے ٹھیک رہنے کی وجہ سے اس کا گھر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ یہی بچہ جب آگے چل کر 6-7 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو نیچرل طریقے سے دودھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت اگر اس بچے کے والدین اس کو ماں کے دودھ کے علاوہ باقی غذائیں بھی دیں گے تو یہ بچہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہاں پر اس کو نیچرل طریقے سے باقی چیزیں نہیں دیں گے تو صرف ماں کے دودھ پہ اکتفا نہیں کر پائے گا، ماں کے دودھ پہ صرف اس کا بس نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے یہ مستقل ہوتا رہے گا، اس کا یہ ذہنی طور پہ پریشان رہے گا اور جسمانی طور پہ اس میں کمزوری آئے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ خود بھی پریشان ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس اس کو نیچرل طریقے پہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالغ ہوتے ہی اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے، ان خواہشات کی بنیاد پر اس کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اگر ہم قانون قدرت کے تحت اگر ہم نیچرل طریقے سے اس بچے کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بہترین بات یہاں پر یہ بھی ہے، شادی ہوتے ہی اس بچے کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ آ جائے گی، یہ اپنے گھر کو ہینڈل کرنے میں، اپنے گھر کو چلانے میں، اپنے گھر کو آگے بڑھانے میں مشغول ہو جائے گا، کیونکہ اس معاملے میں یہ پھر ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم قانون قدرت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ذہنی قوانین اور ذہنی قاعدہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف توجیہات اور مختلف تعویلات کر کے اس بچے کی شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں، بچے کو ہم وقت پہ شادی نہیں کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، نیچرل ضرورت اس کو شادی کی ہوتی ہے، ہم اپنے ذہنی قاعدہ قانون کے اعتبار سے اس کو اپنی ذہنی وہ جو ہم نے اپنے ذہن سے قانون اور طریقے وضع کیے اس کے بنا پر ہم بچے کی شادی نہیں کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، اس کا رزلٹ یہ نکل آتا ہے کہ یہ بچہ اس چیز کو اب اس کو نیچرل نہیں ملتی تو اس چیز کو یہ غلط طریقے سے ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلتا ہے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی تلاش میں نکلتا ہے، جو کہ آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان دکانوں پہ بیٹھیں گے، چوراہوں پہ بیٹھیں گے، میدانوں پہ بیٹھیں گے، ہر ایک نوجوان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی مل جائے، اس سے ہم اپنا تعلق قائم کر دیں۔ تو چونکہ ہر ایک کو تو ملتی بھی نہیں، اور اگر مل بھی گئی تو یہ خواہش چونکہ غلط طریقے سے ہوتی ہے، اس خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی خواہش اور آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک مل گئی دوسری ملنی چاہیے، دوسری مل گئی تیسری ملنی چاہیے، اور پھر یہاں پر اس کو کبھی ایک پسند آتی ہے، کبھی دوسری پسند آتی ہے، تو یہ اسی ماحول میں اپنے آپ کو گھیر کر رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں پھر باقی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ڈرگس ہو، چرس ہو، سگریٹ ہو، وہ اپنے والدین سے عداوت ہو، معاشرے سے عداوت ہو، یہ سب چیزیں پھر اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہنی قانون اور ذہنی قواعد کو بالائے طاق رکھ کر، قانون قدرت کو سامنے رکھ کر، کیونکہ نیچرل طریقے سے اپنے بچوں کی بالغ ہوتے ہی شادی کر لیں، اس کا یہ بہتر فائدہ ہوگا کہ ہر ایک بچہ ذہنی تناؤ سے بچ جائے گا، اور ہر ایک بچہ چاہے کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو، اسے
اپنی زندگی چلانے کی فکر پڑ جائے گی اور اپنا گھر چلانے کی اس کو فکر آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ کسی کام میں سیٹل ہوگا، وہ چاہے مزدوری کرے یا کوئی بھی کام کرے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہوگا۔ تو کل ملا کر ہمارے نظر میں اس مسئلے کا پہلا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی وقت پہ کریں، بالغ ہوتے ہی کریں، جس کے ذریعے سے وہ پھر ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔